قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه۔ پچھلے ہفتے اس روایت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، چونکہ وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس روایت کا شان ورود، جیسا آیات میں ہوتا نا شان نزول، کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی، تو اس حدیث کا شان ورود یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا حضور کون سے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کی اجازت سے آپ کے لیے کچھ اونچی جگہ مقرر کر دی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں تاکہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے تو حضور کہاں ہے۔ وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک اونچی سی جگہ بنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سوال کرو۔ حضور نے فرمایا کچھ پوچھو۔ اب مارے ہیبت روب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روب تھا، اللہ نے آپ کو روب عنایت فرمایا، تو صحابہ کچھ پوچھ نہیں سکے، کچھ سوال نہیں کیا صحابہ نے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ سوالات کیے، یہ ہے اس کا شان وہ۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کا متعلق آپ بتا دیجئے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے اس سوال کے جواب پر ارشاد فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ نماز ادا کریں۔ نماز سے متعلق گزشتہ ہفتے کچھ ضروری باتیں آ چکی تھی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہ جو قرآن مجید میں بھی بارہا تذکرہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب یہ جو زکوٰۃ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پہ تو ہے نہیں، ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر تو ہے نہیں نا، تو اس کے کچھ اصول ہوں گے کہ زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے۔ زکوٰۃ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم تو دیا، لیکن اس نماز کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ نہیں ہے قرآن میں۔ اقیم الصلاۃ یہ تو فرمایا کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، طریقہ کار کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کے متعلق تو اللہ نے فرمایا، لیکن زکوٰۃ ہوگی کس پہ؟ اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ اس کو بیان کیا گیا ہے حدیث شریف، اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ اجمالی طور پر تو قرآن میں حکم ہے، تفصیلی طور پر نہیں، تفصیلی طور پر نہیں ہے۔ ایک یہاں پیر والی گلی میں قادیانی تھا، تو پتہ نہیں اس کا نام نے سنا ہے کہ مر گیا، تو یہ دارالفتہ میں آیا تھا اسی بات پر بحث کرنے کے لیے کہ صاحب میں تو تین نمازیں پڑھتا ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا چلو اول تو یہ بات غلط ہے، لیکن تمہاری بات مانتے ہیں کہ 3 فرض ہے، قرآن سے یہ ثابت کرو وہ 3 جو پڑھی جائیں گی وہ کیسے پڑھی جائیں گی، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، یہ قرآن سے ثابت کرو۔
اب ظاہر بات ہے کہ قرآن میں نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا، نہیں بتایا گیا، اجمالی حکم ہے، اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کی تفصیل بتاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ تفصیل بغیر آقا کے بتائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جو تم بتا رہے ہو وہ تو حدیث میں ہے، قرآن سے بتاؤ۔ تو تم تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہو نا قرآن سے 3 ثابت ہے، تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن سے بتاؤ۔ جب یہ نمبر آیا کہ نماز 3 ہے، قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن سے ثابت کرو، ورنہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ جب تم حدیث سے بتا رہے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے 5 نمازیں ہیں تو 5 نماز ان کو بھی مانو گے۔ مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اپنے مطلب کی چیز ہے حدیث، وہاں حدیث لے لی کہ ایک قرآن کی آیت لے لی، یہ تو نفسانی خواہش ہوئی، اپنے نفس کی اتباع ہوئی، نہ کہ شریعت کی اتباع ہوئی۔ تو بہرحال ایسے سرفرا لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں اہل قرآن۔ اہل قرآن تو ہم بھی، کہ ہم اہل قرآن نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو کون مومن نہیں مانتا؟ تو لیبل لگاتے، دھوکہ ہے۔ در حقیقت وہ منکرین حدیث ہے، یہ کہہ کر اس کی آڑ میں کہ ہم اہل قرآن ہے، اس کی آڑ میں وہ حدیث کا انکار کرتے، تو وہ منکرین حدیث ہے در حقیقت ہونا، حدیث کو نہیں ماننے وہ۔ تو بہرحال ایسے سرفرے رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی جب آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو بحث مت کرو، کبھی بحث مت کرنا۔ کیوں کہ جب علم ہوگا نہیں، دوسرا آدمی دلیل سے کوئی بات بتا رہا تو آپ کے ذہنوں میں کبھی یہ بات تو ٹھیک ہے، تو آپ بحث مت کرو۔ کل لوگوں بھائی ہم جن کی اقتدا کر رہے ہیں، جو ہمیں بتلا رہے ہیں، آپ ان کے پاس چلیے، ان سے بحث کریے۔ حکیم نور الدین، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے خلیفہ، اور یہ پتہ کون ہے؟ حکیم نور الدین وہ شخص ہے جو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج، ان کی خدمت میں رہتے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حکیم صاحب ہم تمہیں ایک بات بتا رہے ہیں آج۔ کہنے لگے کیا حضرت؟ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی سے مناظرہ کر رہے ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے، اس لیے اس سے کبھی بحث مت کرنا۔ اب صحیح آدمی تھا حکیم نور الدین، حضرت کا وصال بھی ہو گیا، انتقال ہو گیا، پھر قادیانی سے اٹھائے، یہ پہنچ گئے اس سے بحث کر، گفتگو کی، اور اسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، پھر اس کے خلیفہ بھی ہوا۔ تو اس لیے آدمی کو جب اپنے گھر کا علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، تو بحث نہیں کرنی چاہیے، چونکہ بحث کر کے اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو بہرحال تو تقیم نماز قائم کرو، یہ تو فرمایا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی؟ تو ایک موٹی موٹی بات یاد رکھیے، وہ بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ تو الگ الگ نصاب اتنا ہو، یا سونا اور چاندی، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے، یا کسی کے پاس مال تجارت اتنا ہے یا کیش اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو صاحب نصاب کہتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی وہ سنار بتائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ مفتی تو مسئلہ بتائے گا، اس کی چونکہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو جس دن آپ حساب کر رہے ہیں اپنی زکوٰۃ کے نکالنے کا، اس دن قیمت معلوم کرو کہ کیا قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ تو ہوا نصاب، لیکن اس نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ مثال کے طور پر میں آج 52.5 تولہ چاندی کا مالک آج کی تاریخ میں ہوا،
تو آنے والی جو آج کی تاریخ ہوگی اس تاریخ تک شروع میں اور آخر میں میرے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اتنی رہنی چاہیے. درمیان میں کم زیادہ ہوتی رہے کوئی بات نہیں، سال کے شروع میں سال کے آخر میں اگر اتنا موجود ہے تو اب مجھ پر زکوٰۃ فرض. کیا بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا شرط ہے. نہیں، یہ غلط. ہر مال پر نہیں. مثال کے طور پر میں صاحب نصاب ہے نا، میرے نصاب پہ سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی. لیکن ایک رقم میرے پاس آئی، میرے جو زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہے، مان لیجئے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ کو میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں، ہے نا. اب 2 دن پہلے میرے پاس ایک رقم آ گئی کہیں سے، 50,000 روپے کوئی دے گیا. اب یہ جو 50,000 روپے ہے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب اس 50,000 روپے تو سال گزرا نہیں ہے تو ابھی 2 دن پہلے آئے. نہیں، آپ کے زکوٰۃ نکالنے سے جو آپ کی تاریخ متعینہ ہے اس سے پہلے جب یہ پیسے آپ کے پاس آ گئے، جب آپ حساب کرنے بیٹھیں گے تو وہ زکوٰۃ کے حساب میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو گنا جائے گا. ہاں، 1 تاریخ کو آپ نے حساب کر لیا، 2 تاریخ کو کوئی رقم آپ کے پاس آ گئی، اب اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب اس کا اگلے سال حساب لگے گا. تو ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کوئی درمیان میں بھی آپ کے پاس پیسہ آ جائے، مال فروخت ہو جائے تو اس آنے یا پروفٹ زیادہ ہو جائے تو اس پر کیا ہوگا؟ اس پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اچھا، یہ تو نصاب ہوا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہوئی، نصاب کی بات ہوئی. آپ کے پاس زمین ہے، مکان ہے، گولڈ ہے. جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ نے پلاٹ لے رکھا ہے، مکان لے رکھا ہے بزنس کے پرپس سے، یعنی آپ تجارت کرتے ہیں، زمین لی بیچ دی، مکان لیا بیچ دیا، یہ خرید و فروخت کا کام آپ کا ہے. تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو آپ کا حساب لگا رہے ہیں، جس تاریخ میں جو آپ کی متعینہ تاریخ ہے، اب آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، مثلا آپ نے خریدا تھا 10 لاکھ روپے کا، لیکن جس وقت آپ حساب لگا رہے ہیں اس وقت اس کی ویلیو ہو چکی ہے 15 لاکھ روپے. تو زکوٰۃ 15 پہ دیں گے، 10 پہ نہیں دیں گے. اب آپ کہیں گے صاحب ٹھیک ہے 15 کا، اس کی ویلیو 15 کی ہے، لیکن 14 میں بھی بک سکتا ہے، 13 میں بھی بک سکتا ہے، 16 میں بھی بک سکتا ہے. اب کیا کریں؟ بھئی ایک لمسم ہے، وہاں معلومات کر کے جو ڈیلر لوگ ہوتے ہیں یا دلال لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم رہتا ہے. آج کل تو سب پتہ چل جاتا ہے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کم زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو جو اس کا موجودہ ریٹ ہوگا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے سونے کے متعلق، سونے میں جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو سونے میں بیچنے کا ریٹ الگ رہتا ہے، خریدنے کا الگ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر اپنا سونار کو بیچنے کے لیے جائیں گے تو وہ کم ریٹ پہ لے گا، اور آپ اگر اس سے خریدیں گے تو وہ زیادہ ریٹ پہ دے گا. تب ہاں وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، کوئی 90% پر، کوئی 85% پر، کوئی 70-75%، ہر ایک کا الگ الگ ہے. وہ کچھ کوالٹی کے اوپر بھی ہے، اس میں 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، 24 کیرٹ کا ہوتا ہے سونے کا، یعنی اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں کی زکوٰۃ جو نکالنی ہے وہ کون سے اس پہ نکالنی. دوسرے مفتیان کرام تو یہ کہتے ہیں کہ جو بازار میں جس بھاؤ میں آپ کا بک رہا اس پر زکوٰۃ نکالو، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس پر نہیں نکالیں. سونے کی جو قیمت ہے اس پورے وزن کی زکوٰۃ دی جائے گی، اس میں پرسنٹیج نہیں کاٹیں گے. کیوں؟ وجہ سنو. ایک سامان ہے آپ نے بنوایا، وہ ہے 2 تولہ کا مثلا، ہے نا، تو اس میں 2 تولہ سونا نہیں ہوتا ہے، اس میں کاپر ملا ہوا ہوتا ہے. جو ٹانکے لگتے ہیں نا تو وہ سونے سے نہیں، وہ کاپر سے لگائے جاتے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ، یعنی اگر 8 گرام سونا ہے تو 2 گرام اس کے اندر کاپر ہوگا ملا ہوا.
اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سونے کی زکوٰۃ دیں گے تو غالب کا اعتبار ہے، وہ جو 2 گرام کاپر ہے وہ سونے کے حکم میں آ جائے گا. بات آ رہی میری سمجھ؟ جو تو 8 گرام اس کے اندر سونا ہے، 2 گرام کاپر ہے یا کوئی اور چیز ہے مان لیجئے، تو وہ جو 2 گرام ہے، ظاہر بات ہے کہ 2 گرام کاپر کی کتنی قیمت ہوگی؟ 200-400 روپے، اس سے زیادہ تو آئے گا، لیکن 2 گرام سونے کی قیمت بہت ہوگی. تو چونکہ اس میں اعتبار غالب کا ہوتا ہے، کاپر کم ہے سونا زیادہ ہے، تو وہ کاپر بھی سونے کے حکم میں آ جائے گا. تو لہذا ہم پورے 1 تولہ کی زکوٰۃ دیں گے، اس میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، گھٹائیں گے نہیں، 75% یا 90% پہ یا 85% پہ نہیں. آپ بیچ نہیں رہے. ہاں اگر آپ نے زیور کو بیچ دیا اور آپ کے ہاتھ میں رقم آ گئی، اب رقم پر زکوٰۃ ہوگی جتنی بھی، چاہے وہ جتنے کا بھی بکے، 50% پہ بکے، 40 پہ بکے، جتنا بھی بکے، جب آپ کے پاس رقم آ گئی تو اب زکوٰۃ اس رقم پہ لگے گی. لیکن جب سونا آپ کی ملکیت میں ہے تو جو سونے کا مارکیٹ کا ریٹ ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ پرانا سونا، نیا سونا، کیرٹ کے اعتبار سے اس میں جو فرق ہوگا اس فرق کا تو لحاظ کیا جائے گا. لیکن زکوٰۃ جو دی جائے گی وہ پورے وزن کی دی جائے گی. بات آگے سمجھ میں؟ اس میں آپ دیکھیں گے موتیاں بھی لگی ہوتی تو موتیاں نہیں جوڑی جائیں، موتی جو ہوتے ہیں نا وہ موتی نہیں جوڑا جائے گا. زیور چاہے استعمالی ہو چاہے گھر کے اندر رکھا ہوا ہو، سب پہ زکوٰۃ ہوگی. میں فتویٰ یہی دیتا ہوں، ہمارا دارالفتہ سے یہی فتویٰ دی جاتا ہے کہ اس پر جتنا وزن ہے پورے وزن پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. 3 باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات کا نمبر آتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں کہاں. یہ تو ہوئی نصاب کی بات کہ ہم پر اتنا نصاب ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب ہم اس زکوٰۃ کو ادا کہاں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ إِلَى الْفُقَرَاءِ. مالداروں سے لو اور غربا پر تقسیم کرو. مالداروں سے لو، غربا پر تقسیم کرو. ان زکوٰۃ کے جو اصلاً اولاً مستحق ہے وہ کون ہے؟ نمبر 1 پر جو مستحق ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی جو زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ مستحق. مثلاً آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، اگر یہ غریب ہیں، کمزور ہیں، مستحق ہیں، تو آپ زکوٰۃ ان کو دو. اس میں دوہرا اجر ملتا ہے، اس میں اجر دوہرا ملے گا. کیوں؟ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک رشتہ داری کا. باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ایک اصول یاد رکھیے اس میں، دیکھو ایک اصول بتا دیتا ہوں. آپ جس سے پیدائش کا تعلق ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نیچے کی طرف بھی اوپر کی طرف بھی. نیچے کی طرف بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی، یہ نیچے تک چلے جاؤ. ایسے اوپر چلے جاؤ، باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا، دادی پردادی لکڑ دادی سکڑ دادی چکڑ دادی، اوپر تک پہنچاؤ. یہ اصول یاد رکھ. جس سے پیدائش کا تعلق ہو نیچے کی طرف اوپر کی طرف چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بھائی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سمجھ گئے؟ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اب آپ کہیں گے صاحب بیوی کا کوئی پیدائش کا تعلق تو ہے نہیں، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ارے بھائی شوہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بیوی کا ذمہ ہے. بیوی کو زکوٰۃ دے گا تو وہ تو اپنے ہی خرچے میں آ گئی. بھائی بیوی کے سارے حقوق کی ذمہ داری تو شوہر پر ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. تو نمبر 1 پر زکوٰۃ کس کو ہے؟ اپنے رشتہ دار قریبی. ترتیب وار شروع کرو. نمبر 1 پر مدرسے والے نہیں ہے، یاد رکھنا. نمبر 1 پر اپنے رشتہ دار، پہلے ان کو دیکھو، پھر ترتیب وار ہے. اپنے رشتہ دار، خاندان میں، محلے میں، اپنے شہر میں، سمجھ گئے؟ اور پھر مدارس میں. تو آگے نا رشتہ داروں میں
محلے میں تو پڑوسی آئے گا. تو محلہ، شہر، مدرسہ جو آپ کے جو پڑھنے والے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مدرسے میں بھی زکوٰۃ چھان بین کر کے دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فراڈ بہت ہو گیا. اب آپ کو میں بھی تازہ بات بتاتا ہوں، تازہ بالکل. ایک صاحب مجھے لے گئے کہ جی ہمارا مدرسہ دیکھ لو. میں نے کہا چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں. میں چلا گیا. یہ قریب ہے یہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر. کوئی بات نہیں، میں نے مدرسہ دیکھ لیا. اب میرے نام لے کر شہر کے ایک مالدار کے پاس پہنچ گئے کہ صاحب مفتی صاحب دیکھا ہے مدرسہ، چاہے ان سے تصدیق کر لوں. ان کا فون میرے پاس آیا کہ جی آیا اور کہہ رہے کہ میں دیکھ آیا. میں نے دیکھ لیا ہے. مدرسے میں جب میں پہنچا 7 بچے تھے، اور جو میں نے ان کے رجسٹر چیک کیے، جو رجسٹر حاضری لیتے ہیں نا بچوں کا، اس میں 21 بچوں کی ہر انٹری تھی. وہاں بتا رہے کہ 300 بچے پڑھتے ہیں. ہے کتنا بڑا جھوٹ. یعنی میں خود دیکھ کر آیا، وہ میرے پاس ہی آئے. مطلب 10 چکر میں پریشان ہو گیا. اب عالم آدمی نے ڈانٹے بھی کیسے، وہ بار بار کہا جی ان کو فون کر دو، وہ میرا لنک کروا دے مدرسے کا. میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے. ہمارا آپ کا تعلق رہا اپنی جگہ پر، لیکن جب بات کوئی شریعت کی آئے گی تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میری لائن کا آدمی ہے. نہیں، سچائی بیان کرنے سے. تو میں نے جو ہے ان کو بتا دی کہ لگے جی ایک فون کر دو. میں نے کہا بھائی دیکھو فون تو میں کر دوں گا، لیکن جو سچائی ہے بتائیں ہو جائے گی. ابھی تک وہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اب آپ بتائیے، جہاں 7 میں نے 7 اور رجسٹر بڑھ کے چلو کرنے کے چھٹی کر دی تھی، پانی آ گیا تھا، 1000 بہانے انہوں نے لیے. اور میں نے کہا بھائی مین چیز تو رجسٹر ہے نا. بھائی استاد رجسٹر لیتا تو اس سے پتہ چلے گا کتنے بچے پڑھنے آ رہے. اس میں 21 بچے تھے، بتا رہے 300 بچے. تو زکوٰۃ کیسے ادا ہو؟ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی ایسی سنت؟ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھو جس طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، اسی طرح آپ پر یہ بھی فرض ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر لگاؤ. آپ اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر لگاؤ. بمبئی میں تو ایک جگہ میں بیٹھتا ہوں، وہ میری تصدیق سے دیتے ہیں چندہ. ارے صاحب میں نے بیٹھ رہی چھوڑ دیا. اگر آپ ان کا حال دیکھ لیں گے نا، وہ گالم گلوچ اور وہ بھائی جو کاغذ بتا رہا ہے، کاغذ کو دیکھ کے تو بتایا جائے گا کہ یہ اصلی ہے فردی ہے. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مفتی مظفر صاحب کی تحریر اور دستخط بالکل فرضی. میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ دستخط تو مفتی صاحب کا ہے، اس لیے کہ ہم تو رہے ہم نے حضرت کا دستخط دیکھا. جی صاحب وہ تو مارنے لڑنے کے لیے تیار، گالم گلوچ پوترا. میں نے کہا بھائی ہم تو چلے، تم ہی زکوٰۃ تقسیم کرتے، ہمارے بس کی بات نہیں. مطلب عجیب حال. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنی ذات کے لیے زکوٰۃ آدمی لے رہا. دھراوی ایک جگہ ہے بمبئی میں، ایک صاحب تھے اعظم گڑھ کے، بہت اچھی زکوٰۃ ماشاء اللہ تقسیم کرتے تھے. کروڑوں میں ان کی زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی، اور غربا اور مدارس کے سفراء لائن لگی رہتی تھی وہاں. ہمارے بھی ان سے بیچاروں سے اچھے تعلق تھے، کیونکہ مدرسے کی وجہ سے لوگ عزت دیتے ہیں، بڑا ادارہ. خیر میں جو پہنچا بھیڑ لگی ہوئی ہے. اب وہاں دیکھا، میں نے کہا بھائی فلاں صاحب آ گئے. کہ اچھا آپ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں غریبی کو جو بات ہوئی تو ان کا تو انتقال ہو گیا. اور کہ اچھا، تو من کے جب انتقال ہو گیا تو آپ یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب کی زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ تو من کے بھائی صاحب تو دنیا سے چلے گئے، تو مردہ پہ کوئی زکوٰۃ ہے؟ بھائی صاحب کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا یہ زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے اور لینا بھی جائز نہیں. حالانکہ ہماری محمد مدرسے کی رسید تھی، بڑی رسید تھی. کہنے لگے ناجائز کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ جو کچھ تقسیم کر رہے ہو یہ ترکہ ہو گیا ورثہ کا، یہ ورثہ کا حق ہے. وہ ان کے سالے تھے جو زکوٰۃ تقسیم کر رہے تھے. میں نے کہا ہاں تقسیم کرنے کے بعد آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ ابھی نابالغ ہے، تو ان کی زکوٰۃ، ان کو جو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ان کی طرف سے آپ تقسیم کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور جتنی آپ نے اب تک تقسیم کر دی ہے وہ آپ کو اپنی جیب سے بھرنی پڑے گی. کہنے لگے میں نے تو کوئی
میں نے تو اچھا کام کیا. میں نے کہا اچھا نہیں, گناہ کا کام کیا آپ نے, مسئلہ کیوں نہیں پوچھا. وہ انہوں نے رجسٹر بند کر دیا, مجھے گاڑی میں بیٹھا اور کرلا لے گیا بہت دور ہوٹل میں ایک جگہ, وہاں چائے چوئی پی, پھر اس نے تفصیل سے مجھ سے مسئلہ پوچھا. وہ کیفیت, وہ منظر مجھے یاد ہے. جتنی گالیاں میں نے سنی ہیں وہ مجھے ہی پتا. ارے بھائی, جب تم ایک ناجائز چیز دو گے, بچوں کو کھلاؤ گے, تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات تو ویسے ہی مرتب ہوں گے نا. وہ گالیاں سنی میں نے, مجھے دیتے رہو. خیر وہ اس نے رجسٹر بند کیا اور زکوٰۃ کسی کو نہیں. من کا زکوٰۃ ہے ہی نہیں. جب زکوٰۃ ہے ہی نہیں تو اس کا لینا کیسے جائز ہوگا؟ بھائی مسئلہ تو پہلے ہی بتانا چاہیے, خوش ہونا چاہیے بھائی چلو ایک گناہ سے ہم بھی بچ رہے. پھر میں نے اس کو تفصیل سے بتایا بھائی یہ شکل ہے, ابھی زکوٰۃ کسی پر نہیں ہے, نہ تمہارا تقسیم کرنا جائے, جتنی تقسیم کی وہ سب تمہیں دینی پڑے گی اپنی جیب سے. کہنے لگا مجھ سے آپ اچھا تم نے پھنسا دیا مجھے. میں کہا پھنسایا نہیں, بچا دیا, آخرت کی پکڑ سے بچ گیا. تو برحال اپنا کرتے ہیں بھائی, ہم تو دیکھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہندوستان جیسی جگہ میں ہم رہ رہے ہیں جہاں چاروں طرف کفر کا ولولہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ مدارس میں زکاتیاتی امداد کو دیتے ہیں, تھوڑی بہت امداد, اور پھر اس میں بھی اس طرح کی گڑبڑیں ہو, تکلیف ہوتی ہے. اب وہ معمولی امداد دیتا کون؟ وہ دیتا نہیں. وہ تو ٹھیک ہے جیسی لائن بنائیں گے, لیکن ہمارے اندر بھی تو جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک صاحب ہیں ہمارے دوستوں میں, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, اور بڑی اچھی رقم ان کی زکوٰۃ کی بنتی. کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں غربا میں تقسیم کرتا ہوں, اور مدارس کو امداد کی رقم دیتا ہوں, اور امداد کی رقم بھی کروڑوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ امداد تو وہ زیادہ اچھا. سید کو زکوٰۃ دینا جائز تھی نہ. سید کو اگر وہ واقعتاً سید ہے, ہاشمی ہے, تو سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے, صدقہ واجبہ میں ان کو نہیں دے سکتے. اگرچہ بعض علماء نے اجازت دی ہے, لیکن ہمارے مذاہب کا جو فتویٰ ہے وہ یہی کہ سید کو زکوٰۃ نہیں. یہ میل کچیل ہے, میل کچیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خاندان ہیں ان کو نہیں کھلایا جائے گا. بھی ہم خود سوچیں, مسئلہ تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن اپنے دماغ سے خود سوچیں کہ جن کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ایک سلسلہ ہے, جو تعلق رکھتے ہیں, ہم انہیں کیا دیں؟ یہ اچھی بات ہے, ہم انہیں میل دیں, میل کھلائیں, ان کو اچھا مال دو. ہاں ان کے لیے لگ سے ہونا چاہیے, وہ عزت دینا چاہیے. بالکل 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 ہونا چاہیے. میں اس پر ایک واقعہ سناؤں آپ کو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلوان تھے, اور شاہی پہلوان تھے, ایسے نہیں شاہی پہلوان. تو ایک دن آپ نے دیکھا ہوگا دنگل ہوتا ہے, اکھاڑے میں اترے, اعلان ہو رہا تھا کوئی مقابلے کا ہے. جنید بغدادی, ایک شخص آیا دبلا پتلا, لوگ دیکھ کے ہنس رہے کہ یہ تو جنید بغدادی کا تھپڑ کا نہیں, یہ کشتی لڑے گا. کوئی بات نہیں, اعلان ہو گیا, اکھاڑے میں اتر گئے. اس آنے والے نے کان میں کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میں سید ہوں اور کئی روز کے فاقے سے ہیں, میرے بچے بھوکے ہیں, آج اگر آپ چت ہو گئے انعام مجھے مل جائے گا, میرا خرچہ چل جائے گا, میرے بچوں کی جو بھوک ہے. بس یہ جملہ دل پہ ایسا لگا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ایسا اثر کیا وہ جملہ دل پر. اعلان ہو گیا, دونوں اتر گئے, چند پیترے کھا کر جنید بغدادی چت ہو گئے. اب ظاہر بات ہے جو شاہی پہلوان کو چت کرتے کتنا بڑا انعام ملے گا. انعام مل گیا, خوشی خوشی وہ چلا گیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب لیٹے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنید تم نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کی عزت کا خیال رکھا, بولو کیا چاہتے. کتنی بڑی بات, گویا کہ اپنی عزت کو انہوں نے داؤ پر لگایا. یہ بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں. جب بیدار ہوئے دل کی دنیا بدل چکی تھی. پہلوانی کو چھوڑ دیا,
اور آپ کس سے سنتے رہتے ہیں کتنے بڑے ولی اللہ، کتنے بڑے ولی اللہ، تو اس کو عزت اور احترام دینا چاہیے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس نسبت کا لحاظ رکھے کہ اپنے آپ کو صحیح رکھے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق، اپنا ظاہر باطن مکمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی بات دو طرفہ ہونی چاہیے، دونوں طرفہ۔ وہی تو میں نے کہا دیا، ظاہر اور باطن اپنا شریعت کے مطابق اس کو رکھنا چاہیے۔ قرآن سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سوچ سمجھ کر اور تحقیق کرنے کے بعد پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یا جو آپ کے اعتماد میں ہے، جن پر آپ کو اعتماد ہے، کوئی مدرسے والے باہر سے آ رہے ہیں تو کہتے بھائی مدرسے کی وہ لے آؤ، تصدیق لے آؤ، یا کوئی آپ کسی شخصیت پر آپ کو اعتماد ہے کہ ان کی تصدیق لے آؤ، ہم دے دیں گے۔ تو بہرحال ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ تو آدمی تصدیق کے لیے جا نہیں سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ تحقیق کے بعد ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے، فرض ہے۔ جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے آپ کے ذمہ، ایسے ہی اس کو صحیح لوگوں تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، غریب ہے، چند طلبہ پڑھ لے، آپ نے ان کی ذمہ داری لے لی، لیکن آپ نے ڈائریکٹ بینک میں ان اسکول کے مدرسے کے کھاتے میں جمع کرتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہونی۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، تؤخذ من الاغنیاء وترد الی الفقراء، مالداروں سے لو، غریبوں کو دو، ان کو مالک بنا دو، مالک بنانے کے بعد پھر ان کو اختیار ہے، مالک بنانے کے بعد اب ان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کر دے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھنا یہ بات میں، جو بچے غریب ہوتے ہیں، ہم ظاہر بات ہے ہمدردی ہونی بھی چاہیے، ہم ان بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، کتنے تولہ 2 تولہ سونا دے دیا ہے نا۔ اگر اس بچی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار روپیہ پہنچ چکا ہے، سونا یا چاندی دونوں ملا کر اتنا روپیہ اگر اس سے پہنچ چکا ہے، مثال کے طور پر میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیے ہے نا، وہ 50,000 اس کے ہاتھ میں ہے، آپ نے بھی 50 دے دیے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب 50 آ گئے بھی ہاتھ میں ہی ہے، وہ خرچ نہیں ہوئے، تو وہ تو خود صاحب نصاب ہو جائے گی، خود صاحب نصاب بن جائے گی۔ اس لیے اگر آپ دو گے دوسرا آدمی دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ہم مثال کے طور پر 10 آدمی، ہم 10 نے 55,000 10,000 1 لاکھ روپے اکٹھا کر کے 1 لاکھ پورا اس کے ہاتھ میں دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہاتھ میں ہوگا جس سے صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کی وہ مالک ہو جائے، پھر کوئی دوسرا آدمی پیسے زکوٰۃ کے دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، ہے نا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگر دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ نافلہ سے مراد کیا؟ روز مرہ میں جو آپ کا روٹین ہے نا کہ روزانہ آپ صدقہ دیتے ہیں غریبوں کو تاکہ بلائی ٹل جائے، وہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ یا واجبی صدقہ وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ واجبی صدقہ کون سا ہے؟ مثلا میں نے یہ کہا کہ میرا یہ جو کام ہے، میرا یہ آرڈر فائنل ہو گیا اور یہ نکل گیا اور میرا یہ مال بک گیا، یا میرا فلاں لڑکا بیمار ہے وہ اگر صحیح ہو گیا، میرا بچہ امتحان دے رہا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، تو میں اتنے پیسے دوں گا، مسجد میں دوں گا، اللہ کے راستے میں، یہ واجب ہو گیا اس کے ذمہ، یہ والا پیسہ یہ اس کے ذمہ واجب ہو گیا، صدقہ واجبہ کہا جاتا ہے اس کو، یہ نہیں دے سکتے ہیں غیر، یہ ہر بھی کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اچھا ایک بات اور وضاحت کر دوں آپ کے علم میں، آپ نے سنا ہوگا تملیغ، ہے نا، یہ مدرسے والے بھی تملیغ کر لیتے ہیں پھر جائز ہوئی۔ تملیغ ہے کیا چیز؟ یہ تملیغ کیا چیز ہے؟ تملیغ کا لغوی معنی آتا ہے مالک بنانا۔ زکوٰۃ آپ کی جب تک ادا نہیں ہوگی جب تک آپ غریب کی ملکیت میں نہیں دو گے۔ بھائی مالک بنانا تو شرط ہے، بغیر ملکیت کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو؟ ابھی جو مسئلہ بتایا میں نے، اگر آپ نے کسی کو جو ہے بیمار ہے مثلا
ایک آدمی بیمار ہے اور آپ اس کا جو ہے بل لے کر اور آپ خود جمع کرائیں ڈاکٹر کے پاس، یہ پیسے اس بل کا ہے، اس مریض کا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کی زکوٰۃ، اگر آپ نے اس بل کی پیمنٹ اس کی ملکیت میں دیے بغیر یا اس کا وکیل بنائے بغیر آپ نے ڈاکٹر کو پے کر دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی شکل ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس کی کوئی اولاد ہو یا اسی کو کہ بھئی یہ پیسہ ہے، یہ رکھو اور اپنی بیماری پر خرچ کر، وہ پھر آپ کو دے دے کہ بھئی آپ ہی خرچ کرتے رہیے، موقع پہ موقع جیسا ہوگا اب آپ خرچ کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح تو مدرسے میں زکوٰۃ پھر سسٹم غلط ہو گیا، تو مدرسے پہ تو ذمہ داروں کو دیے جا۔ وہی تو بتا رہا ہوں، ابھی وہی آ رہا ہوں، وہی تو سن لو، پہلے پوری بات سن لو، آدھی نہ سنیو پھر بعد میں باہر جا کے کہو۔ تو مطلب کیا بات کہ مالک بنا دے، تو جب آپ نے مالک بنا دیا، مثلا مدرسے میں کھانا بنتا ہے، یہ جو غریب طلبہ ہیں ان کے لیے، جب ان کے پاس چلا گیا مالک ہو گئے تو مالک ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مدرسوں میں وہ بیٹھ کر کھلانے کے سسٹم ہے نا؟ اگر وہ کھانا زکوٰۃ کے پیسے سے کھلایا جا رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہی بیٹھ کے کھانا ہوگا، یہاں سے نہیں لے جا سکتے، تو وہاں ملکیت کا ہوں۔ وہ مالک کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہو گیا، اب میں چاہے اپنے پاس رکھوں، گھر لے جاؤں، کہیں بھی لے جاؤں، آپ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس میں مالک بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں نے کھانا لیا اور کھانا لے کے بیچ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ مالک ہو گیا، جو چاہے کرے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مدرسے کا جو ایک نظام ہے اس نظام کے تحت میں بیچنا مناسب نہیں، لیکن شرعی طور پر اگر وہ بیچا تو وہ مالک ہو گیا، وہ مالک ہو۔ ابھی جو تبلیغ کرے جاتی ہے اس کا طریقہ سنو۔ کسی طالب علم کو یہ کتاب میں نے دے دی کہ بھائی آپ یہ ہم نے آپ کو دے دی، آپ اس کے مالک ہیں، جو چاہے کریں، ٹھیک ہے، آپ مالک ہو گئے، آپ کی ملکیت میں پہنچ گئی، اب آپ جا بھی سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ بھی سکتے، کوئی میں روک نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں مالک ہو گیا ہوں اس کا، اب آپ اپنی طرف سے کہ میں اپنی طرف سے یہ چیز مدرسے میں دیتا ہوں، سمجھ گئے؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف ملکیت کا تصور ہو۔ میں یہ سوچوں کہ میں نے مالک بنا دیا، میرے اختیار ختم، اور آپ بھی یہ سوچیں کہ بھائی ہاں میں مالک بن گیا، آپ اگر اٹھ کے جانے لگے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو کہ بھئی تم کی جب ان کو دے دیے گا مالک ہو گئی، اور اگر مجھے یہ ہو کہ یہ لے کے نہ بھاگ جائے، چلا نہ جائے، گھیر کے بیٹھ جاؤ، اسے دے دیا 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں آیا، وہ کہنے لگا چیز جزا کرنا پڑی ہوئی تھی، وہ چلنے لگا تو سب کہنے لگا کہاں جانا بھائی، تو مدرسے کا مال ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پھر وہ تملیغ کا ہوئی۔ تملیغ کا مطلب ہے مالک بنا رہنا، میں نے آپ کو دے دیا، اب میرا اختیار مکمل ختم، مکمل ختم، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایک جگہ میں پہنچا، دیکھا میں، وہ پتہ کیا کہا، وہ دھر دے، وہ کہتے زکوٰۃ کہ دھر دے، وہ نہیں، وہ کہہ رہا قرضہ کہ دھر دے، قرضہ دھر دے، قرضہ دھر دے، یہ کیا ہو رہا، دھر دے قرضہ دھر دے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تملیغ ہو رہی۔ میں کہتا یہ مذاق ہے، یہ تو شریعت کا مذاق ہے، کھلواڑ ہے، یہ کیا ہو رہا، یہ کوئی تملیغ ہو رہی، اسے کوئی تملیغ کہتا ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تحقیق کر کے تھے بہت گڑبڑ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جتنے ہم واقف ہیں اتنے آپ واقف نہیں ہو ان سب چیزوں سے، ہم چونکہ رات دن دیکھتے رہتے ہیں، واسطہ ہمارا رہتا ہے، بٹن لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ کی بھی ہماری بھی۔ بہرحال تو اب زکوٰۃ ادا، یہ زکوٰۃ کہ جو موٹے موٹے مسائل کو، یہ تو بہت سارے مسائل ہیں، یہ تو موٹی موٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتاتی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے، ظاہر بات ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ بھی فرض ہے، کس پر؟ جو بالغ ہو۔ کیا کہہ رہے؟ زکوٰۃ دیکھو یاد رکھنا، زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کر لے کافی ہے، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لے کافی۔ مثلا آپ نے 1 تاریخ کو حساب لگایا
آپ کے زکوٰۃ کی رقم 2 لاکھ روپے بیٹھی ہے، آپ نے 2 لاکھ روپے ایک طرف رکھ دیے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے ہیں، اب آپ دیتے جا رہے ہیں، اب یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکالتے وقت آپ نے نیت کر لی وہ کافی ہے۔ اگر نکالتے وقت نہیں کی، جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت نیت کر لیں بھئی اپنے دل میں کہ نیت زکوٰۃ۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، مثلاً بھائی ہے، ظاہر بات ہے کہ غیرت مند، غیرت بھی تو کوئی چیز ہے بھئی، غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، یا ایک بھائی نہیں، ایک آدمی ہے پہلے اس کا اچھا کاروبار تھا، نوکر ملازم کام کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ آیا تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ مانگ نہیں سکتا، وہ زبان نہیں کھول سکتا ہے، آپ گئے چپکے سے کبھی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، نیت زکوٰۃ کی کر لی اور یہ کہہ دیا کہ ہدیہ ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ دیکھو شریعت میں کتنی آسان ہے، تنگی نہیں ہے، شریعت نے آسانی اور سہولت رکھی، تو اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچاؤ جن کو جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی پہلے حیثیت اچھی تھی اور آج بیچاروں کو کچھ نہیں ہے، مانگ نہیں سکتے، مارے شرم کے اس بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے بھئی کوئی بھی ہو، اگر آپ بلندی پہ ہو ایک دم جو ہے عروج سے زوال پر آ جائے اور کچھ نہ بچے تو آپ سوال نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو جا کر دینا چاہیے، ہم کنڈی کھٹکھٹا کر جا کر دیں، یہ نمونہ پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پڑھیے، رات کو کندھے پر رکھ رکھ کر لوگوں کو پہنچا کر آتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تحقیق کر کے جو مستحق ہے ان تک پہنچا کر کے آؤ، خاموشی سے رات میں پہنچا دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کل شو بازی بہت ہو گئی، اتنا کریں گے اتنا بتائیں گے، شو بازی نہیں، اخفا کے ساتھ خاموشی کے ساتھ پہنچا دو، اور پھر اس کا تذکرہ مت کرو کہ ہم نے فلاں کا تعاون کیا ہے، ہم نے فلاں کا تعاون کیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اپنے صدقات کو جتلا کر، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، جتلا کر تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو، جتلا دیا تو ختم ہو گیا ادھر، جتلاؤ مت۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں اسی محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، تو بیچارے مانگ نہیں سکتے ہیں، مستحق ہے زکوٰۃ کے، لوگ جا کر دیتے ہیں، خاموشی سے دے دو، کیوں کسی کی عزت سے کھلواڑ کرو؟ اور یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں جب یہ ہے کہ بھائی چپ کرتے ہدیہ آیا آپ کا ہدیہ نہیں دے سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے۔ اس کی شکل ترتیب یہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، مثال مثلا ایک آدمی کا بڑا کاروبار ہے، کروڑوں میں زکوٰۃ نکالتے نا، دل ہلتا آدمی کا، ہاں اس کی شکل ایک یہ ہے، آپ پورے سال زکوٰۃ دیتے رہو، تھوڑی تھوڑی جتنی بھی، اس کو لکھتے رہو۔ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھے، آپ کی زکوٰۃ مثال کے طور پر 2 لاکھ بیٹھتی ہے، اب آپ نے جو ادا کر دیا پورے سال میں، دیکھو میں نے کتنے دے دی، آپ نے مثال کے طور پر 1,60,000 دے دیے تھے، اس کو مائنس کر دو 40 دے دو، تو آدمی کو سہولت بھی ہو جاتی۔ لیکن صاحب میں نے بمبئی میں دیکھا جذبہ، اوہ نوجوان طبقہ کروڑوں کروڑوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور بڑی خوشی سے دیتے۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے 10 روپے بڑی مشکل سے نکلے، اور وہ کھانا جی دوسرے کی اگر ترغیب مقصود ہو کہ تاکہ دوسروں کو رغبت ہو وہ بھی زکوٰۃ دے تو دکھلا کر دے سکتے ہیں، ہاں ترغیب کے لیے، ترغیب کے طور پر، مگر دل پر قابو رہنا چاہیے پھر، ہاں دل میں ذرا سا بھی یہ نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، ریا اگر آ گیا، کیونکہ یہ بڑا عجیب اور بڑا کٹھن مسئلہ ہے، ایسا نہیں آدمی زبان سے کہتا ہو تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب دیتا ہے نا اور 50 آدمی لینے والے اس کے پاس آتے ہیں تو دل میں آ ہی جاتا ہے کہ وہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ہے نا، میں دینے والا، ہاں تو اس لیے اس دل کی نگرانی میں رکھو کہ ہم دے رہے ہیں اللہ کے لیے، وہ جانے اور اس کا معاملہ ہمارا معاملہ۔ بہرحال تو رمضان کے روزے بالغ پر فرض ہیں، نابالغ ہے تو اس پر نہیں، یا اگر آدمی رمضان میں سفر کر رہا تو مسافر پر بھی نہیں۔ سفر شرعی، مثلا سفر شرعی یہاں سے دلی جا رہے تھے، سفر شرعی 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر اگر آپ کا سفر ہے تو شریعت نے گنجائش دی ہے، اگر آپ نہ رکھیں تو کوئی حرج کی بات، رکھ لیں گے
تو آپ کو مزید ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ ہاں تو قصر نماز بھی اتنی میل پہ ہے؟ ہاں اتنے پہ دونوں کو برابر ہی ہے۔ 78 ہاں 78 کلومیٹر، بعض نے 80 کہا ہے، تو 78 80 ان کو زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال تو روزہ اگر کوئی مریض ہے مثال کے طور پر، بیمار ہے آدمی نہیں رکھ سکتا، تو جب صحت مند ہو جائے تب اس کی قضا کر لے، ہے نا۔ لیکن اگر ایسا مریض ہے کہ صحت کی امید ہی ختم ہو گئی تو وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے، اور اس کا فدیہ وہی ہے جو نماز کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2.25 کلو گیہوں دینے کے باوجود صحت مند ہو جائے تو پھر رکھنا پڑے گا، پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ رکھنا پڑے گا۔ یا ایسے ہی آج کل شوگر جن کے ہائی لیول پر ہوتی ہے، بہت بڑی شوگر ہوتی ہے، تو ان کو تو ہر آدھے گھنٹے بعد کھانا چاہیے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے روزانہ رکھ کر فدیہ دے سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ اس بیماری سے جب بھی چھٹکارا مل جائے اس کو رکھنا پڑے گا اس کی قضا، اور اگر وہ آخر تک نہ رکھ سکا نہ فدیہ دے سکا تو اس کے ذمے وصیت کرنا واجب ہے کہ بھئی اتنے رمضان کے روزے میرے ذمے فرض ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا اور روزے میرے ذمے رہ گئے تو اس کا فدیہ دے دینا، تو فدیہ دیا جائے گا، اس کے ذمے کیا ہے؟ وصیت کرنا واجب ہوگی۔ آگے ہے وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ حج بیت اللہ اگر استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف، یعنی حج بیت اللہ جو ہے، حج کس پر فرض ہے؟ حج فرض ہے صاحب مال پر، صاحب استطاعت، جو یہاں سے جانے، وہاں جتنے دن رہنا ہے اتنے دن کے اخراجات اور گھر کی واپسی تک، اور جتنے دن گھر وہاں رہنا ہے اتنے دن گھر کے کھانے پینے ضروریات کا انتظام جس کے پاس ہوگا اس پر حج فرض ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پہ حج تو فرض ہے، لیکن بڑا فرض یہ ہے کہ 3 لڑکیاں ہیں، اگر حج کرائے تو لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے نکاح میں خرچ رکھا ہی نہیں، یہ تو ہم نے بڑھا رکھے آلتو فالتو خرچ، شریعت نے نہیں رکھا، تو اس لیے اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا گناہ ہو۔ حج سے فارغ ہو جاؤ، لڑکیوں کا انتظام بھی اللہ کرے۔ لیکن یہ جو آپ نے لوازمات بڑھا رکھے ہیں یہ آپ کے اور میرے پیدا کرتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم جو حال ہی میں جا کر کرو 10,000 آدمیوں کی دعوت کرو، 2 4 10 20 تولہ سونا دو، اتنا زیور دو، اتنا جو ہے سامان جائز، یہ شریعت نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کی پیدا کردہ رسومات ہے جس کی وجہ سے ہم خود پریشان۔ تو صاحب استطاعت اس کو کرے، اس پر حج فرض ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت، ایک آدمی پر پیسہ تو ہے لیکن ایسا معذور ہے کہ جا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو حج بدل کر اپنی طرف سے کسی اور کو نائب بنا کر بھیج دے۔ جو نائب جا رہا ہے بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس نے حج کر رکھا ہو، لیکن جس نے حج نہیں کیا ہے اور اس پر فرض بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کو حج بدل کے لیے بھیج رہا تو جائز، وہ بھی اس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل وہ ہے جو حج کر کے آ چکا ہو، تاکہ ایسی غلطی نہ کرے کہ تم پہ تم کرتا پھر اس کے ذمہ ڈالے سارے تم، کہ بھیجنے والے کا دم نکل جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تو حج بدل، اور اگر وہ آخر تک حج نہ کر سکے تو اس کے ذمے وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے، میرا اگر انتقال ہو گیا اس بیماری میں تو میری طرف سے حج کرا دینا۔ لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے، بیوی بھی اس کی طرف سے جا سکتی ہے، مطلب یہ ضرور ہے کہ مرد کے بدلے مرد جائے گا، عورت بھی جا سکتی ہے، لیکن حج کیا ہے؟ فرض ہے، یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قال صدقتا، جو سائل تھے نا جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال صدقتا فواجبنا لہ، ہم کو تعجب ہوا اس سے، یہ سالو ہو یصدقو، کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، کہ عجیب و غریب سائل ہے، یہ ہے کون؟ وہ آگے آ رہا، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ قال فاخبرنی عن الایمان، انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئی ہیں سب کو کرامت توفیق